اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 03462075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کے اسباب پر خصوصی طور پر ایک طاہرانہ نظر ڈالنا ہے۔ 654 ہجری میں جب بغداد علم اور ہنر کا مرکز تھا، پوری دنیا سے لوگ بغداد آتے تھے، انگریز بھی بغداد آتے تھے اور وہاں کی انگریزی عربی زبان سیکھ کے حصول علم میں مشغول ہوتے تھے اور پھر واپس اپنے ممالک میں جا کر خدمات انجام دیتے تھے۔ تو 654 ہجری میں بغداد علم و ہنر کا مرکز تھا اور بغداد ایک کیپٹل سٹی تھا، دنیا کے نقشے پر ایک بڑا شہر تھا، اور وہاں پہ مختلف مراکز پر علمی مباحثے ہوتے تھے۔ لیکن مسلمان ایسے لا حاصل اور بے معنی مسائل پر بحث میں مصروف ہو گئے کہ جس سے قوم اور ملک اور ملت اور دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ مثال کے طور پہ جس دن بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس دن بغداد شہر میں 3 جگہوں پر مختلف حوالوں سے علمی مباحثے جاری تھے اور بڑے بڑے علماء جو تھے وہ اس پہ بحث کر رہے تھے اور ان کے بڑے موضوع بڑے دلچسپ اور عجیب تھے۔ مثلا ایک جگہ مرکز پر جو بحث ہو رہی تھی، وہاں پہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، کوے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ بحث ہو رہی تھی اور علمی مناظرے پیش کیے جا رہے تھے۔ دوسری جگہ پر ایک بحث ہو رہی تھی کہ مسواک کا سنت سائز کیا ہے، 1 بالش سے کم ہونا چاہیے یا 1 بالش سے زیادہ۔ اب یہ علمی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اور شہر کے علماء اس مسئلے پر محو گفتگو تھے۔ تیسری جگہ پر ایک یہ مباحثہ چل رہا تھا کہ سوئی کا جو نکا ہوتا ہے، جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے جس پہ دھاگا پرویا جاتا ہے، تو اس سوراخ میں سے جسم لطیف رکھنے والے فرشتے ایک وقت میں کتنے نکل سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بغداد جو کہ دنیا کے علم و مرکز کا بڑا امپورٹنٹ شہر تھا اور وہاں پہ بحث کس قسم کے فضول موضوعات پر ہو رہی تھی، اور اسی اثنا میں بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، علماء اور تمام لوگوں کو تہہ تیغ کیا، قتل کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 19 لاکھ جو ہے وہ کتابیں دریائے دجلہ اور فرات میں بہا دی ہلاکو خان نے، اور لاکھوں لوگ قتل کیے، اور کئی دن تک بغداد کے جو دریا تھے اس کا پانی خون سے لال بہتا رہا اور امت مسلمہ کی عظیم الشان سلطنت تہ و تیغ ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں 206 ممالک ہیں، جس میں سے 57 یا 58 ممالک جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں، مسلم ملک ہیں، اور پاکستان اس میں، پاکستان، سعودی عرب، ٹرکی، یہ بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ۔ اور دنیا کی 8 ارب آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 15 ٹریلین ڈالر دنیا کی اکانومی ہے، اور جس میں سے تقریباً 65% ویلتھ مسلمان لوگوں کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا چوتھائی حصہ ممالک کے لحاظ سے، ریاستوں کے لحاظ سے مسلمانوں کا ہے، دنیا کی چوتھائی آبادی بھی مسلمانوں کی ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اسلامی ریاستوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے ساتھ کیا کیا گیا، عراق کے ساتھ کیا کیا گیا، شام کے ساتھ کیا کیا گیا، سیریا کے ساتھ، اور اب فلسطین کا کیا حال ہے، کشمیر کدھر کھڑا ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ کثیر تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود، اتنی اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود، اسلامی افواج ہونے کے باوجود، اتنی دولت کے مالک ہونے کے باوجود، مسلمان دنیا میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے تہہ تیغ کیے جا رہے ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو ہیں ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ہم مختلف مشاغل میں مصروف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامی پوری جو جتنی بھی ریاستیں ہیں ان میں بھی ہمارے علماء آج بھی مسلکی مباحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں ترقی کیسے کی جانی چاہیے، وہ کون سے اصول اسلام کے اپنائیں کہ ہم دنیا کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔
ٹریڈ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کر لیں، لا اینڈ جسٹس سسٹم کو ہم اپنے بہتر بنائیں، طب اور انجینئرنگ میں ہم آگے نکل جائیں، ہم ستاروں پر، سیاروں پر کس طریقے سے کمندیں ڈالیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج بھی اکثر ہمارے ہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، ایک بالش یا ایک بالش 4 انگل یا پھر 4 انگل۔ ہم آج بھی اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں، ہم آج بھی اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور کس کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، ہاتھ سینے پہ باندھ کے رکھنے چاہیے، ناف پہ رکھنے چاہیے، یا ہاتھ چھوڑ کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ٹخنا پجاموں سے کتنا اوپر ہو، ٹوپی کا رنگ کیسا ہو، اور امامہ یا اگر ہم پگڑی باندھتے ہیں تو وہ کس رنگ کی ہو، کرتے کا سائز کیا ہو، اور کون سے کپڑے اسلامی ہیں اور کون سے کپڑے غیر اسلامی ہیں۔ یعنی کہ شلوار قمیض ہمارے یہاں ہندوستان میں شلوار قمیض، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں شلوار قمیض اسلامی لباس ہے اور پینٹ کافروں کا لباس ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو چھوٹی سوچ ہے، یہ سوچ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے جیسے کہ بغداد میں اس زمانے میں قائم تھی جب ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ تو جب آج بھی ہمارے علماء، آج بھی ہمارے مختلف ارباب اقتدار جو جنہوں نے دین کو پھیلانے اور دین پر کام کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، وہ آج بھی فروئی مسائل پہ اس قدر الجھ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور تراویحیں کتنی ہونی چاہیے اس پہ بحث چل رہی ہے، اور قرآن کریم کتنے دن میں مکمل کیا جانا چاہیے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو دین میں فروئی کہلاتی ہیں، یعنی ذیلی عنوانات ہیں، جبکہ ملت اسلامیہ کو ترقی کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ علماء مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کی ترغیب دیں، مختلف زبانیں سیکھنے کی ترغیب دیں، اپنا ٹریڈ کو بڑھانے کی ترغیب دیں، اور ٹریڈ میں اسلامی جو ہدایات ہیں، سچائی، راست بازی، دیانتداری، ایمانداری، وعدہ، ایفائے عہد، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے رائج کریں، لیکن یہ آج بھی مفقود ہے، ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اسی نہج پر، اسی ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں گھس گیا اور ہم صرف بیانات دے رہے ہیں، افغانستان کو تہہ تیغ کیا، تباہ و برباد کیا، ہم نے بیانات دیے، امت مسلمہ نے بیانات دیے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی، امت نے بیانات دیے، فلسطین میں اسرائیل گھس گیا، ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور ہم اور ہمارے ارباب اقتدار صرف بیانات پر اکتفا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی دینی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو یہ اس وقت سوچنے کا ایک عمل ہے، ایک سوچنے کا موقع ہے۔ امت اور علماء اور ارباب اقتدار غور و فکر کریں، کیونکہ ہمیں اپنے ہر عمل کا میدان حشر میں جواب دینا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بھی سوچیں گے اور ایک رائے قائم کریں تاکہ ہمیں عملی طور پہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ہماری آواز ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔